حضور اسی ضمن میں حضرت ابن محی الدین عربی کا جو کشف ہے کہ انہوں نے لکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے بھی کئی ایسے آدم گزر چکے ہیں، جو تمہارا نزدیک قریب آدم ہے اس سے پہلے بھی آدم گزر چکے ہیں. اور نہیں، وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ نے کشف میں دیکھا کہ طواف کر رہے ہیں کچھ ایسے آدمی ہیں جو اجنبی سے لگتے ہیں، اور وہ ایک گانا گا رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ ہم اس طرح طواف کیا کرتے تھے، اور اس جو الفاظ ہیں گانے کے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت قدیم کے لوگ ہیں. تو حضرت ابن عربی نے ان سے سوال کیا ہے کہ تم کس آدم کی بات کر رہے ہو، یا انہوں نے پوچھا تم آدم کی اولاد میں سے ہو تم بھی. یعنی ویک سا میرے ذہن میں نقشہ ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی بات تھی. جو اصل بات جو یقینی یاد ہے وہ اب آگے آئے گی جس کی اہمیت ہے. تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ تم کس آدم کی بات کر رہے ہو، تو بہت آدم پیدا ہوئے ہیں اور ہم اتنے پرانے آدم کی اولاد ہیں، اور ہم بھی اسی طرح طواف کیا کرتے تھے جس طرح تم لوگ کر رہے ہو. تو اس پر حضرت ابن عربی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تعداد 1,00,000 یا اس سے زیادہ ہے جو پیدا ہوئے ہیں. یہ ہے وہ ساری بات، یعنی الفاظ وہ نہیں ہیں لیکن مفہوم یہی ہے اس کا. جی، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 1,00,000 اگر آدم گزر چکے ہیں تو کیا وہ 1,00,000 آدم نبی تھے، جس طرح جن کو معروف کہتے ہیں کہ آدم؟ وہ 1,00,000 گنائیں تو صحیح پہلے کہاں ہیں، جب وہ سوال اٹھے گا تو پھر بتایا جائے گا. انہوں نے ایک حدیث سنی ہے، اس حدیث کی کوئی سند بیان نہیں ہوئی اور ان کا ذہن اس طرف گیا ہے، احادیث کی کتب میں وہ حدیث ملتی نہیں. تو یہ بھی تو ایک کشفی تاثر ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ کشف میں وہ بات یاد آئی ہو. دراصل آدم کے 2 معنی ہیں. ایک وہ جو انسانی ارتقاء میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا وجود، جس کے بعد انسانی صحتوں میں نمایاں فرق پڑا ہو، یہاں تک کہ پہلے دور سے وہ اس دور کے انسان کو ممتاز اور الگ کر دے. یہ واقعات دنیا میں بہت جگہ ہوئے ہیں. پہلا آدم جو پیدا ہوا اس کو تو کہتے ہیں وہ پورا آدم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کھڑا ہو جانے والا جانور کہہ سکتے ہیں جو کچھ آدم کے مشابہ تھا. پھر وہ آدم پیدا ہوا جو سیدھا چلتا بھی تھا، اس کا دماغ بھی ایک دم بڑا ہوتا دکھائی دیا ہے. اس کے دماغ کی جو کیویٹی ہے، یعنی اسکل جس کے اندر وہ دماغ ہے، وہ اتنا بڑا ہے پہلے کے مقابل پر کہ اچانک یوں لگتا ہے جیسے غیر معمولی دماغ بھر دیا گیا ہو. اور اس کے درمیان وہ جو مختلف ایک قسم کی سیڑھیاں بنی ہیں یا منازل میں سے وہ ترقی کرنے والا جانور گزرا ہے، اس کے کوئی ثبوت ابھی ان کو نہیں مل سکے. جو بھی انہوں نے پرانی لاشیں دریافت کی ہیں وہ عام طور پر اس آدم کے وقت کے بعد کی ہیں جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ اس وقت سے پیدا ہوئے ہیں. اور بعض دفعہ پہلے آ جاتی ہے تو وہ بھی ویسے ملتی جلتی ہی شہادت ہوتی ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمیں پہلے آدمی کا پتلا جو ہم سمجھتے تھے کہ 1,00,000 سال پہلے ہے، اس سے پہلے مل گیا ہے، وہ اب 1,50,000 سال پہلے شروع ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی ویریشن، چھوٹے چھوٹے فرق ہیں، لیکن آدم سے مراد یہ لوگ وہی لیتے ہیں کہ ایک انسان جس کے آنے کے بعد پہلی زندگی کی شکلوں میں اور انسان کی ظاہر ہونے والی شکلوں کے درمیان غیر معمولی فرق پڑا ہے، اور اتنا نمایاں کہ اس کو ہم سٹیجز کی صورت میں، منازل کی صورت میں حل نہیں کر سکتے. اب منازل تو ہو سکتا ہے ہوں، کیونکہ خدا کا جو نظام تخلیق ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ طباقہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہمیں طباقاً پیدا کیا ہے، اور وہ منازل ایسی ہیں جن کا ریکارڈ رکھنا اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے وہ ضائع ہو گئی ہوں. اگر 1 کروڑ سال میں یہ واقعہ ہوا ہو
تو 1 کروڑ سال میں ایسے 1 لاکھ آدم کا پیدا ہونا کوئی بعید از قیاس نہیں. سمجھ گئے آپ؟ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غالباً 1 کروڑ سے کم عرصے میں ہے، یعنی ہیومو ایریکٹس جس کو وہ کہتے ہیں، کھڑا ہونے والا انسان سے مشابہ جانور، اور ہومو سیپین، ان کے درمیان کوئی 10-12 لاکھ سال کا فاصلہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں بتاتے، مگر یہ معین ابھی تک نہیں ہو سکا. تحقیق ہوتی ہے، نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، مگر یہ فاصلہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے درمیان اگر ایک ہی لائن میں 100 آدم بھی پیدا ہو جائیں، 100 منازل والے، تو سوال یہ ہے کہ یہ ترقی صرف ایک دائرے میں، ایک ملک میں محدود تھی، یا پہلا آدم جو بنا ہے اس کی اولاد منتشر ہو کے دنیا میں پھیل چکی تھی اور ساری دنیا میں نہ صحیح مختلف خطوں میں جا چکی تھی، تو اس کے اندر بھی ترقی جاری ہوگی اور کئی قسم کے نئے رجحانات پیدا ہوئے ہوں گے. اگر یہ مانا جائے تو پھر اور بھی بہت سی منازل بیچ میں ابھرتی ہیں. اور پھر ایک اور بات کہ اگر ترقی کا تصور یا منزل کا تصور بہت بڑا ہو، جس کو لارج میوٹیشن کہتے ہیں، اتنی بڑی تبدیلی کہ اچانک حادثاتی تبدیلی دکھائی دے، تو ایسی تبدیلیوں کا نسبتاً وقت کم امکان ہوتا ہے، لمبا عرصہ چاہیے. لیکن بعض چھوٹی تبدیلیاں جلدی جلدی بھی پیدا ہوتی ہیں. اور اب انہوں نے ایک جزیرے میں جو باقی دنیا سے کٹ آف تھا بالکل، اس میں بعض پرندوں کی ارتقائی کیفیات کا مطالعہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ ایک لائف ٹائم کے اندر ہی بعض ارتقائی صورتیں بعض خاص حالات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. تو اس لیے ارتقاء کی رفتار کا بھی تصور الگ الگ ہو گیا ہے، کافی بدل جاتا ہے. تو جہاں میوٹیشن نہ ہو، یعنی بہت بڑی اچانک حادثاتی تبدیلی، وہاں بھی منازل تو ہوتی ہیں اور بعض اہم منازل ہوتی ہیں. ہر منزل کا جو آغاز ہے وہ جس انسان سے ہو، اسے اس پہلو سے آدم کہا جا سکتا ہے. تو آدم بہت بکثرت ایک لائن میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور آگے جو مختلف دنیا میں گئے، وہاں کے حالات، وہاں کے طبعی اور جغرافیائی حالات کے اثر کے نیچے ان کی تبدیلیاں پہلی جگہ کی تبدیلیوں سے مختلف ہو سکتی ہیں. اب اس صورت پہ جب غور کریں تو چین کے جو نقوش ہیں اور ان کی رنگت اور بعض ان کے مزاج، وہ یورپ کے نقوش، رنگت اور مزاج سے کتنے مختلف ہیں. افریقہ اور یورپ کے درمیان بہت بڑا فرق دکھائی دیتا ہے. ایبوریجنیز میں اور دوسروں میں ایک تخلیقی فرق بھی دکھائی دیتا ہے، تخلیقی وسیع نہیں، لیکن ان کی سرشت میں بعض تبدیلیاں ایسی داخل ہوئی ہیں کہ جو فوراً بنی ہو سکتی ہیں، ایک لمبے عرصے میں پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان کی شکلیں، ان کا ڈھانچہ پہچانا جاتا ہے. جاپانیوں کا ایک مزاج ایک شکل ہے، اور ان سب گروپس کے بعید زمانے میں کوئی ایک آدم ہونے کا امکان روشن ہوتا ہے، اور پھر ان کے اندر ڈویژن ہو کر مختلف علاقوں میں اور مختلف قوموں میں الگ الگ آدم پیدا ہونے کا امکان بالکل واضح اور معقول دکھائی دیتا ہے. تو اس طرح افریقہ ہے. افریقہ میں بھی بظاہر تو رنگ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ افریقن ہے، ان کا رنگ الگ ہے، لیکن ان کے نقوش میں بڑا نمایاں فرق ہے. گیمبیا کا افریقن اور ہے، گانا کا اور ہے، اور وسط افریقہ کا جو پگمی ہے اس کی بالکل اور اس کی ساخت مختلف ہے. اور پھر ادھر آ جائیں آپ سوڈان کی طرف اور ادھر ایبیسینیا کی طرف، تو وہاں بدل جاتے ہیں سب نقوش. تو اس لیے پھر ادھر مسائی ہے ایسٹ افریقہ کا، ان قبائل کی ان کی جو طرز ہے، ان کی عادات نہیں بلکہ ہڈیوں کی ساخت، وہ بالکل مختلف ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی پھر آدم پیدا ہونے کا سلسلہ جاری رہا ہے،
اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے کریکٹر فکس ہو گئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ارتقائی شاخیں نکلتی رہی ہیں. اگر وہ حدیث درست ہے 1 لاکھ والی اور اگر کشف میں دکھائی گئی تو درستی ہوگی خواہ اس کی سند ملے نہ ملے, تو پھر یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ایسے آدموں سے تھی جو مختلف قوموں میں مختلف زمانوں میں مختلف سنگ میل کی صورت میں ظاہر ہوتے رہے اور تخلیقی تبدیلیاں جو واقع ہوتی رہی ہیں ان کے سر پر وہ کھڑے رہے اور ان سے پھر آگے ایک نسل کی شناخت ہونی شروع ہوئی. یہ اگر امکان ہو یعنی کوئی اس تشریح سے اتفاق کرے تو پھر مسئلہ کوئی نہیں رہ جاتا. 1 لاکھ کا پیدا ہونا بالکل معمولی بات ہے, لیکن 1 لاکھ مذاہب کا آغاز سے الگ پیدا, اس کا کوئی ثبوت قرآن کریم سے نہیں ملتا اور نہ مذاہب کی تاریخ میں اس کی کوئی کسی جگہ بھی کوئی دلیل موجود, دلیل یعنی اس کی کوئی اس کا ریکارڈ کوئی موجود دکھائی نہیں دیتا. اور بنیادی طور پر ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیم. تو یہ جو پیغام ہے یہ قرآن کریم کی روح سے اس آدم کے وقت سے جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے مذہب کے لیے اختیار کیا, ہمیشہ کے لیے چن لیا گیا ہے. تو اس میں تو وہ لاکھ الگ الگ انبیاء کا الگ الگ کتب لے کر الگ الگ شریعتیں لے کر آنے کا تصور نہیں ہے. اب رہا سوال کہ وہ جو اس آدم سے بہت پہلے پیدا ہوئے اور مختلف آدم تھے, ہو سکتا ہے ان کا زمانہ 2 لاکھ سال پہ پھیلا ہو یا 5 لاکھ سال پہ پھیلا ہو, ان کا کیا تھا, ان کو بھی کوئی پیغام ملا تھا کہ نہیں؟ تو میرے نزدیک ان کو بھی ان کی توفیق کے مطابق کوئی شرعی پیغام ضرور ملا ہے, لیکن وہ نسبتاً سادہ تھا اور الہام کے علاوہ تھا, کیونکہ قرآن کریم نے جو تصور پیش کیا ہے نبوت کا اور کتاب کا, اس کا کوئی ثبوت کہیں اور دکھائی نہیں دے رہا. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مسئلے کا حل موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ رویا مبشرہ صادقہ رویا نبوت کا 46واں حصہ ہے, جس کا مطلب ہے کہ آغاز رویا صادقہ سے ہوتا ہے, ترقی کرتے کرتے یہ نبوت تک پہنچتی ہے بات, یعنی الہام میں شریعت و الہام معموریت شروع ہو جاتا ہے. یہ جو واقعہ ہے حدیث میں جو بیان فرمایا گیا ہے, اس کا مجھے تجربہ آسٹریلیا میں ہوا جب میں نے آسٹریلین ایبوریجنیز کے اپنے لیڈر, یہ نہیں کہ یورپین ماہرین سے بلکہ اپنے لیڈر سے ملاقات کی, اور بہت گہری تفتیش کے بعد کھوج کے بعد یہ بات نکلی کہ ان کے مذہب کی بنیاد خوابوں پر ہے اور ان کا مذہب 40,000 سال پہلے سے ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سارے آسٹریلیا میں 600 سے زائد ایسے ٹرائبز کے نشان ان کو مل چکے ہیں جن کے متعلق قطعی طور پر ثابت ہے کہ وہ 600 زبانیں بولنے والے الگ الگ تھے, اور اس کے علاوہ اور بہت سے تھے جو ایکسٹنٹ ہو گئے ہیں 40,000 سال میں. لیکن یہ جو 600 ہیں ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا, ان کی آپس کی کوئی مشترک زبان نہیں تھی جس پہ ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے, لیکن ہر ایک کا مذہب بنیادی طور پر ایک ہے, ایک ذرے کا فرق نہیں. اور وہ یہی ہے کہ ایک طاقت ہے ایک کائنات کی جو رویا کے ذریعے ہم سے رابطہ رکھتی ہے اور ہماری رہنمائی کرتی ہے. اس وجہ سے کہ یہ خوابوں پر زور دیتے ہیں, کئی ہمارے مغربی محققین نے اپنی سادگی میں ان کو ڈے ڈریمرز قرار دے دیا. یہ کتابیں پڑھیں تو میں بھی پہلے یہ پڑھ کے گیا تھا, میں حیران تھا کہ ڈے ڈریم کیوں کرتے رہتے ہیں سارا دن. تو وہ سمجھے تھے کہ ان کو یوں ہی خوابیں آتی رہتی ہیں,
اور چونکہ سست ہیں اور نکمے ہیں اس لیے ڈے ڈریمنگ ان کی عادت ہے، حالانکہ ان سے تحقیق میں پتہ چلا کہ بالکل غلط بات ہے. ان کی خوابوں کا ایک نظام ہے، انٹرپریٹ کرنے والے ان میں بزرگ موجود ہیں، اور ثبوت یہ پیش کرتے رہے جس طرح ہم اپنے مذہب کی صداقت کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ وہ جو خوابیں ہیں ان میں جو پیغام ہیں وہ مستقبل میں ایگزیکٹلی اسی طرح پورے ہوتے ہیں. ہم کیوں نہ مانیں، اس کا نام وہم رکھنا، کوئی رکھتا ہے تو بے وقوفی کرے بے شک، کہتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کیونکہ ہم شواہد رکھتے ہیں. اس لیے تمام اہم امور میں ہم توجہ کرتے ہیں. دعا کا لفظ انہوں نے نہیں بولا لیکن توجہ کرتے ہیں، اور وہ عالمی طاقت جو کائنات کی روح ہے وہ خوابوں کے ذریعے ہم میں سے کسی سے رابطہ کرتی ہے. اور وہ جب اپنے علماء کو، اس کا نام بھی علماء تو نہیں رکھا لیکن اپنے بڑے جو ان باتوں کے ماہر ہیں ان کو بتاتے ہیں تو وہ پھر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے یا آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ جو آدم ہیں ان آدموں میں خوابوں کے ذریعے مذاہب کا آغاز کرنے والے بے شمار ہوں گے، کیونکہ آسٹریلیا کے ہر خطے میں اگر یہی مذہب ہے تو لازماً ہر خطے کا آدم اپنا اپنا خدا سے تعلق قائم کر کے، یعنی ایک اپنا اپنا ہوگا جس کا خدا سے تعلق قائم ہوا، اور اس کو خوابوں کے ذریعے وہی پیغام دیا گیا جو سارے عظیم بر اعظم میں ہر طرف پھیلے ہوئے ایبوریجنیز کو دیا گیا ہے. اور یہ چیز ان کو ابھی تک حیرت زدہ کیے ہوئے ہے، سمجھ نہیں آتی ہوا کیسے، یہ ہو کیسے سکتا ہے. پرتھ سے لے کر سڈنی تک، بلکہ اس سے آگے تک جہاں تک کنارہ چلتا ہے 3000 میل کا فاصلہ ہے، اور ڈیزرٹ میں، بیچ میں ڈیزرٹ حائل ہیں، بہت سارے ایسے خطے ہیں جن کو عبور نہیں کیا جا سکتا. اس میں الگ الگ علاقوں پر یہ لوگ قابض تھے. ہر قوم اپنے علاقے کی بادشاہ تھی، اور ہر قوم انصاف پسند اور امن پسند تھی، اور کوئی آپس میں لڑائیاں نہیں ہوئیں جگہوں کی خاطر اور ٹیریٹری کی خاطر، اور اپنی معصومیت میں، بھولے پن میں بس گیدر کرتے تھے جو نیچر نے، قدرت نے ان کے لیے اگایا ہوا تھا. اس کے باوجود جہاں بھی آپ ان سے سوال کریں ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے ہمیں مذہب کا پتہ چلا، اور وہ کائنات کی روح جو اس کو وہ کہتے ہیں عالمی طاقت، خدا ہے، خدا کا تصور، وہ ہم سے رابطہ پیدا کرتی رہی. تو 600 تو کہتے ہیں موجود ہیں، اس سے علاوہ کہتے ہیں ہزاروں ہوں گے جو غائب ہو گئے. تو ان کے آدم صاف پتہ چلا کہ اتنے آدم تو تھے وہاں. اس طرح شمار کرنا شروع کریں تو ادھر بھی ان کے بھی آدم ہیں، ماؤز کے، مایا کمیونٹی کے. ادھر میں نے ان سے رابطہ کیا گواٹے مالا میں، وہاں کے جو ریڈ انڈینز ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے چوٹی کے لیڈر بڑی دور سے سفر کر کے آئے تھے، ان کو خاص طور پر دعوت دی گئی تھی، وہ ملنے کے لیے آئے. انہوں نے بھی یہی اشارہ کیا کہ زمین کی ایک روح ہے جو ہم سے رابطہ رکھتی ہے، اور اسی سے ہمارے مذہب کا، ہماری زندگی کے اقدار کا آغاز ہوا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ان سب کو انہوں نے کیتھولک بنا دیا تھا، کیتھولک بنے ہوئے، اور کیتھولک بڑا پادری جو کافی اہمیت رکھتا ہے اور لکھنے والا بھی ہے، ایسے بہت شریف نفس انسان تھا، اس نے ہماری مدد کی تھی، ورنہ ہم ان کو بلا نہیں سکتے تھے، ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے. وہ لے کے آیا ہوا تھا. اس کی موجودگی میں نے ان سے سوال کیے کہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے. تو وہ بیچارہ پادری بہت ہی شرمندہ اور خفیف محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس کے سامنے یہ کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ کی وہ جو پیدائش اور باپ کا بیٹا ہونا، اس کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا. ہم عیسائی ہیں، ہم کیتھولکس ہیں، لیکن ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایک خدا کی روح ہے جو زمین میں ہے، ساری زمین کی ایک روح ہے، اور اس کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ زمین کو تبدیل نہ کرو. اس لیے یہ لوگ جتنے ہیں مغربی، یہ شیطان کے نمائندہ ہیں، جو مخالف طاقت کے، اور یہ زمین کو تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ ہماری سب سے بڑی تذلیل کر رہے ہیں یہ، اور ہمارے مذہب میں دخل اندازی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں ضرور فساد برپا ہوگا.
کیونکہ ہمیں پیغام یہ ہے کہ اگر تم نے زمین کو تبدیل کیا تو اس کے نتیجے میں تباہی آئے گی، اور انہوں نے ہمارے نقشے بگاڑ دیے اور ہمیں دھکیل دھکیل کے چھوٹی جگہوں میں لے گئے. یہ سارا مضمون انہوں نے چیف پادری صاحب کی موجودگی میں بیان کیا. تو مذہب ان کا وہی ابھی بھی، نام چاہے کیتھولک رکھ لیں، وہ کروڑوں ہیں ایسے لوگ جو کیتھولسزم میں یا دوسرے عیسائی فرقوں کے عنوانات کے تابع شمار ہو رہے ہیں، لیکن عملاً ان کا مذہب وہی ہے جو پہلے سے ہے. تو ان کے بھی آدم ہوتے رہے ہیں، اس لیے اب شمار شروع کر دیں کتنے بنتے ہیں. اور کوئی سوال؟